السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد طیب. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملک طیب آفیشیل. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید. دوستو، جو سچ ہے وہ ایک نہ ایک دن آنکھوں کے سامنے آ کر ہی رہتا ہے، چاہے اسے جتنا بھی چھپا لیا جائے. آج سے 10-15 دن پہلے جو لوگ کہتے تھے کہ جو مراسلہ امریکہ کی طرف سے آیا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آج وہ الحمدللہ خود بخود مان چکے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی ہے. ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ کلیئر کر دیا ہے کہ جو مراسلہ امریکہ کی طرف سے آیا تھا اور جو اس میں زبان استعمال کی گئی تھی وہ غیر اخلاقی تھی، کیونکہ اس کی تصدیق ہمارے جو ہے سفیر جو ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی. سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی، جو سفیر تھے پاکستان کے امریکہ میں اس وقت، اور میں یہ بات آن دی فلور آف دی ہاؤس پہ کر رہا ہوں with fullest responsibility at my command, honorable speaker. سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا، خط میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی وہ، لیکن یہ غداری یا سازش کا عنصر کہاں سے نکل آیا؟ یہ الفاظ اس سفیر کے ہیں جو اس وقت امریکہ میں موجود تھے پاکستان کے، اور جنہوں نے یہ حکومت پاکستان کو خط لکھا تھا. خط NSC میں پڑھا بھی گیا. جی تو دوستو، آپ نے ویڈیو کلپ دیکھ لیا ہوگا. کتنی ہی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک ملک کا، اتنے بڑے ایٹمی ملک کا وزیر اعظم ہو اور وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا ہو، لیکن پھر خود ہی اس کی زبان سے سچ نکل جائے. یہ صرف میرے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے انہی کی زبان سے، جس زبان سے یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی زبان سے سچ کو اگلوا دیا. دوسری طرف پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کا بھی حل جو ہے ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے ڈھونڈ لیا ہے. پہلے تو آپ کو وہ ان کا جو انہوں نے حل ڈھونڈا ہے وہ آپ کو ایک کلپ کی صورت میں دکھاتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. آپ کے حکومت کے اندر بھی تنقید کرتے ہوئے دھیان رکھنا پڑے گا جرنلسٹ کو، یا ایسا نہیں ہوگا؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیونکہ آگے بہت زیادہ مہنگائی آ رہی ہے، تو میرا مشورہ ہوگا کہ واٹس ایپ گروپ بنا دیں جس کے اندر پتا ہو جرنلسٹ کو کہ اس ہفتے آپ نے جانا ہے یا آپ زیادہ بول گئے ہیں، تو یہ نہ کریں، کیونکہ ورنہ تو کوئی فرق نہیں پڑا پچھلے 3.5 سال. آپ کو ڈرا رہے ہیں ہمیں یار. جی تو دوستو، آپ نے یہ بھی کلپ دیکھ لیا ہوگا. کتنی ہی شرم کی بات ہے، بتاتے ہوئے بھی دکھ ہو رہا ہے مجھے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہو اور اس کو اس طرح کی جو بات ہے وہ سوٹ نہیں کرتی. اس وزیر اعظم صاحب نے اپنے تمام وزراء کو بلایا اور اجلاس میں انہوں نے پوچھا کہ اب اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، کیونکہ نہ تو چین جو ہے وہ ہمیں کوئی گھاس ڈال رہا ہے، اور نہ ہی جو ہم سعودیہ کے پاس قرضہ لینے گئے تھے انہوں نے ہماری مدد کی ہے، بلکہ الٹا اس نے ہم سے پچھلا قرضہ مانگ لیا ہے. کیونکہ سعودی عرب کو پتہ ہے کہ یہ جب بھی آتے ہیں پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن ملک کے لیے کچھ نہیں کرتے. دوسری طرف انہوں نے IMF سے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے بھی اس سے صاف جو ہے انکار کر دیا ہے. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، لیکن دوستو داد دینی پڑے گی. جس طرح سے انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا یہ منصوبہ بنایا ہے، بس اللہ ہی خیر کرے. وزیر اعظم صاحب کے وزراء نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ آپ جو ہے مہنگائی کو اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بس کی بات تھی جس طرح انہوں نے کنٹرول کی ہوئی تھی. آپ مہنگائی کو اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے جرنلسٹ کو بلائیں، ان کے ساتھ مکمکا کریں. ٹی وی چینلز پہ بس یہ بات ہو رہا ہے کہ مہنگائی پر کام چل رہا ہے، مہنگائی پر قابو پا لیا گیا ہے، اس طرح کی جو ہے وہ آپ خبریں پھیلائیں. دوسری طرف جو ہے آپ جرنلسٹ کو ہے ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں، ان میں ایڈ کریں اور ان کو ہر وقت یہی کہا جاتا رہے کہ آپ نے جو ہے مہنگائی کو جو ہے وہ اس طرح کی خبریں نہیں چلانی کہ ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے یا جو بھی. لیکن دوستوں، لوگوں کو معلوم ہے مہنگائی کس طرح بڑھ رہی ہے، جو بھاؤ بک رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وزیر اعظم سے چھٹکارا ہی دے دے تو بہتر ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.